بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اللہ کی خشیت اور اس کا خوف ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ برادران محترم، انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت شیاری کے لیے فرمائی ہے۔ لہذا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کیا، اسے چاہیے اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اور اللہ کی خشیت دل میں بسائے رکھے۔ چنانچہ ہم اور آپ کو اللہ کی تابعداری کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں اسی خشیت الہی کے موضوع پر کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے بہت محبت ہے، تمہارے بنا میں جی نہیں سکتا، میں بے انتہا تم سے محبت کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں اور تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ عورت بولی کہ جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے تو ہمیں بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں، سب اپنے اپنے خیمے میں نیند کے آغوش میں ہیں، آرام و راحت حاصل کر رہے ہیں، سفر کا تکان جو ہے دور کر رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرزنے لگا اور تڑپتے ہوئے اپنے برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا حال ہے تمہارا، تم پر کیا گزری ہے؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، پتہ چلا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں بسا لے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔
چنانچہ مجمع اللطائف میں بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کرو تو جو چاہے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے، تڑپنے لگے، آہ وزاری کرنے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت اس بار رضامند ہو گئی۔ بچوں کی محبت میں بچوں کی تڑپ دیکھ کر عورت اس بار رضامند ہو گئی۔ مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے، یعنی خالی جگہ میں پہنچے، تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس بات سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم تنگدستی کے حالت میں، غربت کے حالت میں، عسرت کے حالت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں تاجر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہہ دو، سبحان اللہ، اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا واقعہ کہہ سنایا۔ برادران محترم، ذرا اندازہ لگائیے وہ تاجر بڑا گنہگار شخص تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا عصیاں سیار تھا، لیکن جب اس غریب عورت نے اسے خشیت الہی کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا، تو اللہ کی خشیت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خشیت کی طفیل اس کے سارے گناہ